وبقربه كم تنجلي. علامہ صاحب، بچوں کی اسلامی تربیت کہاں سے شروع کی جائے؟ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کامیاب ہو، میری اولاد ایک اچھی زندگی گزارے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ایک کامیاب اور پرسکون مطمئن زندگی گزارے. تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک ہی نقطہ یاد رکھیں کہ ہماری اولاد کبھی وہ نہیں کرتی جو ہم انہیں سکھاتے ہیں، ہمیشہ وہی کرتی ہے جو ہم خود کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کی تربیت میں معاشرے کا کردار بعد میں ہے، استاد کی ذمہ داری بعد میں ہے، مرشد کی ذمہ داری بعد میں ہے. پہلی ذمہ داری ہے تو وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا. لیکن میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں انسان کی پہلی درسگاہ ماں کی کوکھ ہے. وہ جس کوکھ میں بچہ پرورش پاتا ہے وہی انسان کی پہلی درسگاہ ہے. اہل عرب کی ایک کہاوت ہے، الام تصنع الامہ، کہ ماں امت سوار دیتی ہے. ایک ماں پوری ایک نسل سوار دیتی ہے. اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آج کی جو بیٹی ہے وہ کل کی ماں بننے والی ہے. آج ہمارے صحن میں، ہمارے آنگن میں جو بچی کھیل رہی ہے، کل وہ ایک نسل کی ماں بننے والی ہے. تو ہم لوگ چاہیں تو آنے والی نسلوں کو ایک صالح اور نیک ماں دے سکتے ہیں. ماں نیک ہو گئی تو اولاد خود بخود ہی نیک ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ اگر مرد دیندار ہو تو دین گھر کی دہلیز تک آ جاتا ہے، اور اگر عورت دیندار ہو تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے. جب تک سورج نہ نکلے اور روشنی نہیں ہوتی، اور جب تک ماں کا کردار اعلیٰ نہ ہو، ایک صالح نسل کی تشکیل نہیں کی جا سکتی. تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، بڑے بڑے عظیم بیٹے گزرے ہیں، لیکن ان کی مائیں بھی تو عظیم تھیں. ان کی ماؤں کی عظمت ہے، ان کے دودھ کی تاثیر ہے جو بیٹوں کی شکل میں نظر آئی. جناب بی بی ام عمارہ جیسی ہستی، یہ وہ ہیں کہ جو میدان احد میں 4 بیٹے لے کر اتری تھیں، اور اپنے بیٹوں سے کہا تھا، دیکھو مشرکین مکہ امام الانبیاء کے چہرے اقدس کا نشانہ لے کر تیر چلا رہے ہیں، اپنی چھاتیاں نبی کے سامنے دیوار بنا کر کھڑے ہو جاؤ، اور اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی ایک تیر بھی میرے نبی تک پہنچ گیا تو ام عمارہ تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشے گی. بی بی افرا بنت عبید، یہ وہ ہیں کہ جن کے 7 بیٹے اسلام کی پہلی جنگ میں شامل ہوئے تھے. اور اس امت کا جو فرعون ہے ابو جہل، اسے جس نے واصل جہنم کیا تھا، وہ 2 بچے تھے معوذ و معاذ، وہ اسی خاتون کے بیٹے تھے. تو ماں اگر اللہ ہے تو اولاد بھی اللہ ہوتی ہے. تاجدار اولیاء فی الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مجاز، قدوۃ الاولیاء امیر السالکین، تاجدار فقر و ولایت، ساقی میخانہ معرفت و حقیقت، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب نیا نیا چلنا شروع کیا، لفظ بولنا شروع کیے، تو والدہ آپ کو لے کر مدرسے میں چلی آئیں اور استاد سے کہا میرے بیٹے کو قرآن پڑھائیں. پہلا دن تھا مدرسے میں، استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ صاحب نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. استاد نے صرف بسم اللہ پڑھائی ہے، خواجہ صاحب نے بسم اللہ بھی پڑھ دی، سورہ فاتحہ بھی پڑھ دی، سورہ بقرہ بھی پڑھ دی، سورہ نساء بھی پڑھ دی. وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے 15 سپارے سنا دیے، اور پہلا دن ہے مدرسے میں. تو استاد نے حیران ہو کر ان کی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا بہن یہ بتائیں، یہ بچہ مدرسے میں پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ اس نے تو پہلے دن مجھے 15 سپارے سنا دیے ہیں. تو والدہ صاحبہ نے کہا کہ جب میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی، 7 قرآن کی لوریاں سنایا کرتی تھی. یہ وہ قرآن کے الفاظ ہیں جو میرے بیٹے کے سینے میں محفوظ ہو گئے ہیں. تو دیکھیں ماں صالح فطرت ہے تو پھر بیٹا بھی قطب الاقطاب بن رہا ہے، بیٹا بھی قطب الدین بختیار کاکی جیسا بنے. اولاد کی پہلی تربیت کوکھ ہے، پھر ماں کی گود ہے، اور پھر گھر کا ماحول ہے، اور پھر معاشرہ، استاد، مرشد، جس فیلڈ میں بچہ جاتا ہے وہ بنتی ہے. تو پہلی جو تربیت ہے کہاں سے شروع کی جائے؟ ماں کی کوکھ سے شروع کر دینی چاہیے.